اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ زمین پر کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام۔ اب اس آیہ مبارکہ میں کعبۃ اللہ کو برکت والا گھر کہا گیا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت والا کہا گیا ہے، تو یہاں پر ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ برکت سے کیا مراد ہے اور ہدایت والا کیوں کہا گیا ہے۔ تو برکت کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بڑھنا اور زائد ہونا۔ اس معنی کے لحاظ سے کعبۃ اللہ اس لیے برکت والا ہے کہ کعبۃ اللہ میں ایک نماز کا اجر دوسری مساجد کی نسبت 1,00,000 درجے زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ اور برکت کا دوسرا معنی دوام اور بقا ہے، اور چونکہ روئے زمین پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ نماز کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہر وقت کعبۃ اللہ کی طرف توجہ کر کے عبادت کی جاتی ہے، اور تمام دنیا کے لوگوں کا رخ ہر وقت کعبۃ اللہ کی طرف رہتا ہے، یعنی اس کو عزت اور مرتبہ ہمیشگی کی بنیاد پر عطا کیا گیا ہے، اور خود کعبۃ اللہ میں بھی ہر وقت نماز پڑھی جاتی ہے، ہر وقت اس کا طواف جاری ہے، اور کعبہ کی طرف منہ کر کے اور خود کعبہ میں دائماً عبادت کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے کعبۃ اللہ کو برکت والا گھر کہا گیا ہے۔ آیہ مبارکہ کے دوسرے حصے میں کعبۃ اللہ کو تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سبب کہا گیا ہے، تو اس کو بھی جانتے ہیں کہ اسے تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سبب کن وجوہات کی بنا پر کہا گیا ہے۔ تو اس کی 3 وجوہات ہیں جو مفسرین کرام نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کعبۃ اللہ تمام روئے زمین کے نماز پڑھنے والوں کے لیے قبلہ ہے، اور تمام روئے زمین پر موجود لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے تمام جہان والوں کے لیے سمت قبلہ کی ہدایت ہے، یعنی اس کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ان کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے، اور کعبۃ اللہ میں جو عجائب اور غرائب ہیں وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق اور آپ کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے کعبۃ اللہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، اور کعبۃ اللہ تمام جہان والوں کو جنت کی ہدایت دیتا ہے۔ جو کوئی خلوص نیت سے کعبۃ اللہ کی زیارت کرے، کعبۃ اللہ کا طواف کرے اور اس میں نمازیں پڑھے، کعبۃ اللہ ان کو جنت کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔